اور یہ کب واقعہ پیش آیا؟ اور نور الدین جنگی رحمۃ اللہ علیہ زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ کچھ نصرانیوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر کو کھود کر کے نکالنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر نور الدین جنگی کو بتایا کہ تم جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرو. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے نور الدین جنگی رحمۃ اللہ علیہ نے قبر کو بالکل دور سے کھود کر کے، خوب کھود کر کے سیسا پرائی دیوار بنا دی تاکہ کوئی وہاں تک پہنچ نہ سکے. یہاں تک کہ نور الدین جنگی رحمۃ اللہ علیہ وہاں گئے بھی، جہاں تک کھود کر کے نصرانیوں نے نکالنے کی تیاری کی تھی، وہ بالکل نکالنے کا ہی نمبر تھا بس. نور الدین جنگی رحمۃ اللہ علیہ وہاں تک گئے قبر کے اندر اور جا کر کے قدم مبارک کو بوسہ دیا نور الدین جنگی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر بھی قبر کے اندر محفوظ ہے. تمام نبیوں کے اجسام زمین کے اندر محفوظ ہیں. اس کو جسم زمین کھا نہیں سکتی، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی زمین، اس کو کیڑا مکوڑا کوئی جانور اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور دوسرا کون ہے؟ شہیدوں کا جسم. شہیدوں کا جسم اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے حرام کر دیا کہ اس کو نقصان پہنچائے. بہت سارے صحابہ کرام کے واقعات ایسے ہیں، بہت سارے صحابہ کرام کے واقعات ایسے. 1960 کا واقعہ ہے، 1960 کا واقعہ ہے. مولانا تقی عثمانی نے یہ واقعہ اپنے سفر نامے جہان دیدہ کتاب اس کے اندر لکھا ہے کہ ایک صحابی کا جسم اطہر بار بار بادشاہ کو خواب میں وہ آ رہے تھے کہ میرے جسم کو بچاؤ. پانی کی نہر، جو نہر کھود رہے تھے تو اس نہر میں وہ قبر بھی آ رہی تھی، تو اس کے جسم کو نکال کر کے نہایت عزت و احترام کے ساتھ 1960 کا واقعہ ہے. ساری دنیا کے نامہ نگار، اخباری رپورٹر، ساری دنیا کے لاکھوں لوگوں کا مجمع جمع ہوا تھا اور لائیو ٹی وی کے ذریعے سے اس کو ٹی وی پر دکھایا بھی جا رہا تھا. اس لاش کو نکال کر کے نہایت احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، واقعہ میں بیان نہیں کر سکتا مختصر وقت میں، اس کو نکال کر کے اس کو دوبارہ دوسری جگہ محفوظ جگہ پر اس کو دفنایا گیا. اس واقعے کو دیکھ کر کے بہت سارے یہود و نصارہ مسلمان بھی ہو گئے تھے، بہت سارے ہندوستانی بھی یہاں اس جو ہے مجمع کے اندر شریک تھے، انہوں نے بھی واقعہ بیان کیا. اور یہ واقعہ اخبار کے اندر بھی چھپا. مولانا تقی عثمانی نے بھی سفر نامے میں اس واقعے کو لکھا ہے کہ صحابہ کرام کی لاش کو نکال کر کے اس کو اچھی جگہ پر جہاں پانی کا بہاؤ نہ ہو یا پانی سے نقصان نہ پہنچتا ہو اس کو نکالا گیا. جب نکالا گیا تو اس کا ہاتھ ایسا جو یہ تھا، اس کا ہاتھ اس کو اٹھایا گیا تو اس کے نیچے جو خون کا فوارہ جاری ہو گیا. جیسا کہ زندہ آدمی کو قتل کیا جائے یا اس کے ہاتھ کو یا پیروں کو کاٹا جائے، خون کا فوارہ کیسا جاری ہوتا، اس کے ہاتھ کو ایسا اٹھایا گیا، خون کا فوارہ جاری، تازہ خون، اور کفن بالکل صحیح ساری، اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی نقصان واقع نہیں ہوا تھا، بالکل تر و تازہ. تو اللہ تعالیٰ دیکھیے شہیدوں کا یہ مقام ہے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو قطرے اللہ کی نظر میں بڑے محبوب ہیں. دو قطرے، ایک قطرہ تو آنکھوں سے نکلنے والا آنسو جو اللہ کے خوف سے رات کی تاریکی میں آدمی جو ہے روئے، اللہ کے ڈر سے خوف سے روئے اور آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکلے. اللہ کی نظر میں اس آنسو کا قطرے کا اتنا احترام ہے اور اس کی قدر و قیمت اتنی ہے کہ مکھی کے پر کے برابر بھی اگر وہ آنسو نکل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اوپر حرام قرار دیتے. اتنی قدر و قیمت اس آنسو کی ہے. اور دوسرا قطرہ کہ اللہ کے راستے میں شہیدوں کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ اس کی مغفرت کر دیتے. شہیدوں کا اتنا بڑا مقام ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ منافق لوگ، کمبخت لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے لوگ ہیں، ان کے اوپر یہ جو تانا دیتے، تان و تشریح کرتے اور اس کو کہتے کہ یہ لوگ اگر میری بات مانتے، میدان جنگ میں نہ جاتے، یہ شہید نہ کیے جاتے، ان کو موت نہ آتی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کی ترتیب فرما رہے ہیں کہ تم ایسے لوگوں کو مردہ مت کو، وہ زندہ ہیں، اللہ کی نظر میں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو کھانا بھی دیتے. کیسا کھانا دیتے اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں. یہ دنیا کا چوپٹ کھانا، اس کھانے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، کھاد ملا ہوا بالکل بیکار گھٹیا قسم کا آج بازاروں میں جو سامان ملتا، اس کی تو کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے میووں، جنت کے پھلوں سے اور وہاں کی نہروں سے شہید کی تعظیم اور تکریم کے لیے وہاں کے نہروں کا پانی پلاتے، وہاں کے درختوں کو پھل کھلاتے، میووں سے اور وہاں کی چیزوں سے اللہ تعالیٰ شہیدوں کے اعزاز اور اکرام فرماتے. تو تم مردہ ایسا کیسا کہہ رہے ہو؟ یہ تو سب زندے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا یہ مقام، شہیدوں کا یہ مقام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے.
اب ہم لوگوں کے لیے میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ اگر ہمارے دل کے اندر تمنا ہو تو اللہ تعالیٰ شہادت کے مقام پر کسی نہ کسی صورت میں فائز کریں گے. ہم لوگوں کی نیت رہنی چاہیے شہید ہونے کی. ظاہر بات ہے آج تو اسلام کے لیے کہیں جہاد نہیں ہو رہا اور میدان جنگ میں کہیں جا نہیں رہے. اس کے باوجود بھی اگر ہماری نیت ہے اور ہم اگر یہ دعا کریں, یا اللہ, حضرت عمر فاروق کا میں نے واقعہ بیان کیا, ہمیشہ دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک, یا اللہ مجھ کو اللہ کے راستے میں شہادت کا مقام عطا کیجیے اور رسول کے شہر میں مجھ کو موت عطا کیجیے. ایک مجوسی آدمی نے جس کا لقب ابو لولو تھا, اس نے حضرت عمر فاروق کو منبر کے محراب کے اندر نماز کی حالت میں, فجر کی نماز کی حالت میں انہوں نے خنجر مار کر کے شہید کیا تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ان کی موت واقع ہوئی تھی. دیکھیے ظاہری طور پر شہادت کس کو ملتی, جو میدان جنگ میں جائے, لیکن حضرت عمر فاروق کو مسجد نبوی میں شہادت کا یہ اعزاز اور یہ مقام ملا. نماز کی حالت ابو لولو مجوسی نے تلوار خنجر مار کر کے شہید کیا, اور نبی کے شہر میں بھی ان کی موت آئی. ہم لوگ گھر بیٹھے بیٹھے بھی یہ تمنا کر سکتے. تمنا کرنے کے لیے کوئی منع تو نہیں ہے, اس کے لیے کچھ خرچہ تو نہیں آتا, کچھ پیسے دینا, کچھ رشوت دینا, کچھ بھی نہیں نا. دل کے اندر شہادت کی تمنا ہونی چاہیے, یا اللہ مجھ کو شہادت کی موت عطا کیجیے, اپنے راستے میں مجھ کو موت عطا کیجیے. تو کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہم کو شہادت کا مقام عطا فرمائیں گے. کبھی ایکسیڈنٹ میں اگر مر گئے تو بھی شہادت کا مقام, بخار میں مر گئے, سردی میں مر گئے, کھانسی میں مر گئے, اور ابھی یہ جو کرونا کا مرض ہے اس میں بھی اگر کوئی مر گیا تو یاد رکھ لیجیے اس کو بھی شہادت کا مقام ملے گا, اور شہادت کا ان کو درجہ حاصل ہوگا. 10,000 صحابہ کرام شام کے علاقے میں طاعون کے مرض میں شہید ہوئے. 10,000 صحابہ کرام, ان میں سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مقام کے صحابی تھے, وہ بھی اس طاعون میں شہید ہوئے, ان کو بھی شہادت کا مقام ملا. تو ہم لوگوں کو گھر بیٹھے بیٹھے بھی شہادت کی تمنا کرنے میں کوئی حرج نہیں, کچھ خرچہ نہیں, کوئی پریشانی نہیں, دل سے تمنا کرنا ہے. کہیں بھی اللہ تعالیٰ شہادت کا مقام عطا فرما دیں گے, کوئی بھی راستہ نکال دیں گے. بخار میں مرے تو بھی ثواب ملے گا, پیٹ کے درد میں مرے تو بھی ثواب ملے گا شہادت کا. کوئی عورت اگر زچگی میں مر گئی تو اس کو بھی شہادت کا ثواب ملے گا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مجھ, اور ظاہر بات ہے مرتا ہی کسی بیماری میں, بخار میں مرتا, کرونا میں مرتا, یا کسی اور دوسرے مرضوں میں مرتا, اس کو بھی شہادت کا مقام ملے گا. شرط یہ ایک آدمی تمنا کرے یا اللہ مجھ کو شہادت کی موت عطا فرمائیے, شہادت کے مقام پر فائز کیجیے. تو اشاعت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے شہید کی فضیلت بیان کی, کتنا بڑا شہید کا مرتبہ اور مقام ایک اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اس کی جو ہے فضیلت بیان کر رہے ہیں. قرآن کے اندر جس کی چیز کی فضیلت بیان کی جائے اس کا تو مقام کا کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو شہادت کا مقام عطا فرمائے, اور ہم سب کو ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے, ہر قسم کا خیر ہم سب کے لیے مقدر فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک.